بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 50واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے ایک نئی بحث کا آغاز کریں گے جو اوامر کے باب سے مربوط ہے، کہ جس بحث کا نام ہے تعبدی اور توسلی۔ انشاءاللہ آج ہم تمہیدی گفتگو بیان کریں گے، اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم اس کے متعلق جو نکات جو مرحوم انشاءاللہ بیان کریں گے، ہم ان کو ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتے الثالث التعبدی والتوسلی۔ چونکہ ہم نے اپنی بحث کو اس انداز سے ترتیب دیا کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے مادہ امر کے حوالے سے پہلے مقام پہ گفتگو کی، پھر ہم نے دوسرے مقام پہ جو ہے وہ صیغہ امر کے حوالے سے گفتگو کی، اب تیسرا مقام آ گیا جو کہ تعبدی اور توسلی کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں تمہید۔ سب سے پہلے بطور خلاصہ ہم چند چیزوں کو یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے تعبدی کیا ہوتا ہے اور توسلی کیا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں تعبدی اور توسلی کی دو طرح سے تعریف کی جا سکتی ہے، ایک ہے اصطلاح اول اور دوسری ہے اصطلاح دوم۔ انشاءاللہ ہم دونوں اصطلاحوں کو بیان کریں گے، اس کے بعد بیان کریں گے ہمارے نزدیک کون سی والی صحیح ہے اور ہماری مراد کیا ہے، کس کے متعلق ہم انشاءاللہ بحث کرنے جا رہے ہیں۔ الثالث التعبدی والتوسلی تمہید۔ فرماتے کل متفقہ یعرف ان فی الشریعۃ المقدسۃ واجبات۔ فرماتے ہر صاحب تفقہ اور ہر صاحب عقل و فہم اس بات کا ادراک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شریعت مقدسہ اسلام میں کچھ چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں، کچھ ایسی چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں، کچھ ایسی چیزیں اس کے ذمے پہ ہیں، اس کی گردن پہ ہیں کہ لا تصح ولا تسقط اوامرها الا باتیانها قریبۃ الی وجہ اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ جن واجبات کو انجام دینا صحیح نہیں ہے اور جن کا امر ساکت نہیں ہوتا، اس کے کاندھے سے ذمہ داری جس کی نہیں ہٹتی، لیکن کس صورت میں؟ الا باتیانها، ہاں کی ذمہ جائے گی واجبات کی، جب وہ ان واجبات کو اس انداز سے بجا لائے، اس انداز سے ان پر عمل کرے کہ قریبۃ الی وجہ اللہ تعالی، کہ ان اعمال کے ذریعے وہ خداوند کریم کے نزدیک ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہر انسان یہ جانتا ہے کہ شریعت میں کچھ ایسے واجبات ہیں کہ جن میں کیا ہے، قصد قرب کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ قَرِيبَةً إِنَّمَا هُوَ بِإِتْيَانِهَا بِقَصْدِ امتثال أَوَامِرِهَا۔ فرماتے ہیں کہ کونہ قریبہ، فرماتے ہیں اس کا خالق لم یزل ولا یزال کے قریب ہونا کس صورت میں ہے؟ انما ہوا باتیانہا، جب وہ ان واجبات کو اس انداز میں بجا لائے گا کہ بے قصد امتثال اوامرہا، کہ ان کے بجا لانے کا قصد بھی رکھتا ہو، قصد امتثال بجا لانا، ان کے بجا لانے کا قصد اور ارادہ بھی رکھتا ہو، یعنی قصد امتثال ہو، او بغیر ہی میں جائے قصد امتثال، یا قصد امتثال کے علاوہ من وجوہ قصد القربت الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے جتنے مختلف طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق کیا کرے، اپنے واجبات کو انجام دے تاکہ اس خالق کے قریب ہو جائے۔ الا ما سطعت الاشارۃ الیہا، فرماتے یہ جو ہم نے کہا نا بغیر ہی قصد امتثال کے علاوہ جو دیگر ہے، فرماتے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ آگے اشارہ آ جائے گا۔ قصد امتثال کے علاوہ کون کون سے قصد ہیں جن کو ہم قصد قربت کی اقسام میں سے شمار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت مقدس میں کچھ ایسے واجبات ہیں کہ جن کو قصد امتثال کے ساتھ بجا لانا ضروری ہے۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ الْعِبَادِيَاتُ، فرماتے اس طرح کے جو واجبات ہیں ان کو عبادیات یا تعبدی کا نام دیا جاتا ہے، کالصلاۃ والصوم ونحوها، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، یا اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں کہ جن میں قصد قربت کا ہونا ضروری ہے، یعنی تب تک ان کو انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ کا قصد یہ نہ ہو کہ میں اس عمل کے ذریعے اس خالق کے قریب ہو رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کو ہم عبادیات یا ہم اس کو تعبدیات کا نام دیں گے۔ یہ ہوگی تعبدی کی تعریف۔ آگے بیان کر رہے ہیں توسلی کی تعریف۔ فرماتے وَهُنَاكَ وَاجِبَاتٌ أُخْرَى تُسَمَّى التوسلیات، فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے واجبات بھی ہیں کہ جن کو ہم توسلیات کا نام دیتے ہیں۔ توسلیات کیا ہے؟ وَهِيَ الَّتِي تَسْقُطُ أَوَامِرُهَا بِمُجَرَّدِ وُجُودِهَا،
فرماتے ہیں کہ توسلیات سے مراد یہ ہے کہ جن کا امر ساکت ہو جائے، کہ جن کی ذمہ داری آپ کے کاندھے سے ہٹ جائے، کس صورت میں؟ بے مجرد وجودہا، جیسے ہی وہ وجود میں آ جائے، جیسے ان کو بجا لایا جائے. فرماتے ہیں ان کو فقط بجا لانے سے کیا ہے؟ آپ کے ذمے سے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے. وَإِلَّمْ يَقْصُدْ بِهَا الْقُرْبَى، فرماتے چاہے آپ نے اس میں قصد قربت نہ بھی کیا ہو، چاہے قصد امتثال یا قصد قربت کی دوسری صورتیں اس میں موجود نہ بھی ہوں، پھر بھی فرماتے ہیں کہ وہ اس پر عمل ہو جائے گا. یعنی توسلیات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قصد قربت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. کا انقاذ الغری، کے جیسا کہ ڈوبتے ہوئے کو پانی سے نکالنا. وَأَدَاءُ الدَّيْنِ، اسی طرح فرماتے قرض ادا کرنا. وَدَفْنُ الْمَيِّتِ، جو مردہ ہے دنیا سے چل بسا ہے، فرماتے اس کو دفن کرنا. وَتَطْهِيرُ الثَّوْبِ، کپڑے کو پاک کرنا. وَالْبَدَنِ، اسی طرح جسم کو پاک کرنا. کس کے لیے؟ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے. فرماتے کہ ان میں قصد قربت شرط نہیں. آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اس کو پانی سے نکال رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں قرض ادا کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں میت کو دفن کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں کپڑے اور لباس کو پاک کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. ونحو ذالک، دیگر مثالیں لے لیں. فرماتے ہیں ان میں قصد قربت کر لیں تو ثواب ہے، لیکن قصد قربت کرنا ان میں ضروری نہیں ہے. ان کو ہم توسلیات کا نام دیتے ہیں. لیکن آگے فرماتے ہیں وَلِلتَّعَبُّدِ وَالتَّوَسُّلِ تعریف آخر کانا مشہوراً عند القدماء. فرماتے ہیں ہمارے پاس تعبدی اور توسلی کی ایک اور تعریف بھی ہے جو قدماء کے نزدیک کیا تھی؟ مشہور تھی. اور وہ تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تعریف یہ ہوا ان التوسلی، سب سے پہلے توسلی کی تعریف بیان کریں. کہتے ہیں توسلی کیا ہے؟ ما کان الداعی للامر بہ معلومہ. فرماتے ہیں جہاں پہ امر کا داعی آپ کو معلوم ہو، جس کو ہم آسان فارم میں کہیں گے کہ جہاں پہ آپ کو عبادت کی حکمت اور عبادت کا فلسفہ معلوم ہو کہ یہ عبادت جو مولا نے مجھ پہ لاگو کی، ہر مولا نے جس کا مجھے حکم دیا ہے، یہ کیوں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے. فرماتے اس کو کہیں گے توسلی. وفی قبالہ التعبدی، فرماتے توسلی کے مقابلے میں آتا ہے تعبدی. تعبدی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا لَمْ يُعْلَمِ الْغَرَضُ مِنْهُ، فرماتے کہ جس میں ہمیں مولا کی غرض اصلاً معلوم نہ ہو کہ مولا نے اس بات کا حکم کیوں دیا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَعَبُّدِيًا، فرماتے ہیں کہ تعبدی کو ہم تعبدی کا نام کیوں دیتے ہیں؟ لِأَنَّ الْغَرَضَ الدَّاعِيَ لِلْمَأْمُورِ لَيْسَ إِلَّا التَّعَبُّدُ بِأَمْرِ الْمَوْلَى فقط. فرماتے ہیں اس لیے کہ صیغہ امر جو آ رہا ہے وہاں پہ جس بات کا مولا حکم دے رہا ہے، مولا کی فقط غرض ہی یہی ہے کہ تم صرف مولا کی اطاعت کرو بس. فرماتے اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. جیسے جہر و اخفاء کی مثال ہے، نماز صبح میں جہر کرنا واجب ہے، ظہرین میں اخفاء کرنا واجب ہے، مغربین میں کیا ہے؟ جہر کرنا واجب. فرماتے بعض نمازوں میں جہر ہے، بعض نمازوں میں اخفاء ہے. عورتوں کے لیے مطلقاً اخفاء کا حکم ہے. فرماتے یہ جہر و اخفاء کا حکم ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ فرماتے اس کا حکمت و فلسفہ معلوم نہیں ہے، اس کو ہم تعبدی میں سے قرار دیں گے. لیکن جس کا فلسفہ حکمت ہمیں معلوم ہے، جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا حکم مولا کی جانب سے کیوں آیا؟ تاکہ تم کیا کرو؟ برائی اور بے حیائی سے رک جاؤ. فرماتے اس کا فلسفہ اور حکمت ہمیں معلوم ہے کہ نماز کا حکم ہے، اس لیے دیا گیا. تو فرماتے جہاں پہ آپ کو فلسفہ اور حکمت معلوم ہو اس کو ہم توسلی کا نام دیں گے. جہاں پہ صرف کیا ہو؟ تعبد مولا، فقط مولا نے حکم دیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لیا اور اس کو بجا لانا، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، اس کی تفصیل کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری نہیں. اس کو ہم تعبدی کا نام دیں گے. آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ التَّعْرِيفَ غَيْرُ صَحِيحٍ، فرماتے یہ والی تعریف درست نہیں ہے، لیکن کب؟ إِلَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِ اصطلاح الثَّانِ لِلتَّعَبُّدِ وَالتَّوَسُّلِ. فرماتے ہیں ہم نے دو طرح کی اصطلاح بیان کی. ایک اصطلاح اول شروع میں بیان کی قصد قربت والی، اور دوسری ہم نے بیان کی حکمت و فلسفے والی. فرماتے ہیں کہ تعریف تعبدی توسلی صحیح نہیں ہے، لیکن کس صورت میں؟ اگر ہم اس سے دوسری والی اصطلاح مراد لیں. کون سی والی؟ کہ جہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مولا نے حکم دیا ہمیں اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہمیں معلوم نہ ہو. فَيُرَادُ بِالتَّعَبُّدِ، تعبد کا مطلب کیا ہوگا؟ تعبد کا مطلب یہ ہوگا التسلیم للہ تعالی فیما امر بہ، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ سر کو جھکا دینا ہے، اس کی بات پہ کان دھر کے اس پہ عمل کر لینا ہے بس. فرماتے ہیں تعبد کا مطلب یہ ہے. وَإِن كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ تَوَسُّلِيًّا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، فرماتے چاہے وہ معنی اول کے مطابق
یعنی اس میں قصد قربت شرط نہ ہو لیکن آپ کو اس کی کیا ہے علت نہیں پتا, آپ کو اس کی وجہ نہیں پتا. فرماتے ہیں اگرچہ اصطلاح اول کے اعتبار سے وہ توسل میں ہی شمار ہوتا ہو, لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوسری اصطلاح پر عمل کریں گے تو ممکن ہے وہ توسلی تعبدی میں شامل ہو جائے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو دوسری والی اصطلاح ہے وہ اس کا معنی عام ہے, جو پہلی والی اصطلاح ہے وہ اس کا معنی کیا ہے اخص ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس اعتبار سے دونوں اصطلاحات میں فرق آ جائے گا. آگے مثالیں دے رہے ہیں کما یقولون, مثلا کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے لوگوں کو کہتے ہیں سنا کیا نعمل ھذا تعبدا, ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ تعبد کی خاطر کر رہے ہیں, مولا نے ہمیں حکم دیا اور ہمارا کام یہ ہے کہ حکم مولا پر عمل کرنا ہے, بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ویقولون, اسی طرح آپ کہتے ہیں سنتے ہیں نعمل ھذا من باب تعبد, ہم یہ اسباب تعبد کر رہے ہیں, یعنی مولا نے چونکہ ہمیں حکم دیا ہم حکم مولا کی اطاعت کر کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. ای نعمل ھذا من باب تسلیم لامر اللہ, یعنی ہم اس کام کو فقط حکم الہی کو تسلیم کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں. وَإِن لَمْ نَعْلَمِ الْمَصْلِحَةَ فِيهِ, چاہے ہمیں اس کی مصلحت معلوم نہ بھی ہو. فرماتے ہیں مصلحت معلوم ہونا ضروری نہیں, یعنی تعبدن کیا کریں انجام دے رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ چاہے اس میں قصد قربت نہ بھی ہو, یعنی اگرچہ پہلے معنی کے اعتبار سے وہ توسلی ہی شمار کیوں نہ ہوتا ہو, پھر بھی اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری اصطلاح کو لیں گے تو یہ توسلی سے نکل کر تعبدی میں شامل ہو جائے گا. وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ, فرماتے ہیں اب تک جو ہم نے بات بیان کر دی, کون کون سی ہم نے دو طرح کی تعریفیں بیان کی, تعبدی اور توسلی کی. فرماتے ہیں اب تک جو بات ہم نے بیان کی بطور نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں من بیان معنی التوسلی والتعبدی المصطلح الاول. فرماتے ہیں کہ اگر ہم اصطلاح اول کو دیکھیں کہ جہاں پہ تعبدی توسلی کا معنی کیا تھا, تعبدی سے مراد ہے کہ جس میں قصد قربت شرط ہو, اور توسلی اسے کہتے ہیں کہ جس میں قصد قربت شرط نہ ہو. فرماتے ہیں کہ اگر توسلی اور تعبدی کا اصطلاح اول والا معنی لے فَإِنْ عُلِمَ حَالُ وَاجِبٍ بِأَنَّهُ تَعْبُدِيٌّ أَوْ تَوَسُّلِيٌّ, فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی واجب کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ تعبدی ہے یا پھر یہ توسلی ہے, اگر آپ کو علم حاصل ہو جائے, یقین حاصل ہو جائے, فلا اشکال, فرماتے اس میں کوئی اعتراض, کوئی بحث, کوئی جھگڑا نہیں ہے. تعبدی ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے, اس میں قصد قربت آ جائے گا. توسلی ہے تو فرماتے اس میں قصد قربت شرط نہیں, اگر کر لیتے ہیں تو ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن فرماتے ہیں مسئلہ کی صورت میں ہے وہ ان شک کا, دوسری پہلا ان علماء معلوم ہو جائے, دوسرا ان شک کا آپ کو شک ہو جائے گی اس بات میں فی ذالک کی اشارہ کی جانب, یعنی آیا یہ تعبدی ہے یا توسلی ہے. فحال الاصل کونه تعبدی او توسلی, فرماتے اس صورت میں آیا یہ امر تعبدی ہوگا یا امر توسلی ہوگا. فرماتے ہیں فیہ خلاف بین الاصولیین, اس کے متعلق اصولیوں کے درمیان کیا پایا جاتا ہے, اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے سامنے دو طرح کے اقوال آتے ہیں. کچھ اصولی کہتے ہیں کہ اصل ہے تعبدی ہونا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آ جاتی, جبکہ دیگر بعض نے کہا کہ اصل کیا ہے توسلی ہونا ہے جب تک کہ تعبدی کے ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آ جاتی. اس لیے فرمایا کہ اصولیوں کے درمیان اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے. وَيَنبَغِي لِتَوْضِيحِ ذَلِكَ, فرماتے ہیں اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے وَبَيَانِ الْمُخْتَارِ, اور میرا جو نظریہ ہے تعبدی والا ہے یا توسلی والا ہے, جو بھی نظریہ, فرماتے اس نظریے کو بیان کرنے سے پہلے, قول مختار کو بیان کرنے سے پہلے ینبغی کا فاعل کیا ہے تقدیم امور, فرماتے ضروری ہے کہ یہاں پہ چند امور کو مقدم کیا جائے. انشاءاللہ مصنف یہاں پر 4 قسم کے امور کو مقدم کریں گے اور 4 قسم کے امور کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں انشاءاللہ قول مختار اور اس پر تمام اپنی دلیلوں کو بیان کریں گے. تو نتیجہ کیا ہمارے سامنے کہ 2 تعریفوں میں سے ہم جس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں وہ ہے پہلی والی اصطلاح, اس کے متعلق ہماری گفتگو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تعبدی اور توسلی کو دیکھا جائے تو اس کی اصطلاح یہ والی آتی جو اخص ہے, عام والی تعریف جو ہے وہ ہماری بحث سے اصلاً خارج ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی امر آ جائے, اگر تو یقین ہو فابہا, اگر یقین نہ ہو تعبدی توسلی ہونے کے, تو فرماتے ہیں اس صورت میں اصولی کے درمیان کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے, جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا, تعبدی اور توسلی کے متعلق 2 طرح کی تعریفیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی تعریف کیا ہے, تعبدی سے مراد وہ عبادت کی جس میں قصد قربت شرط ہو, اور توسلی سے مراد وہ عبادت ہے کہ جس میں قصد قربت شرط نہ ہو, یعنی تعبدی میں قصد قربت ہوتا ہے اور توسلی میں قصد قربت نہیں ہوتا. دوسری تعریف جو دوسری اصطلاح نے بیان کی, فرماتے ہیں تعبدی سے مراد وہ عبادت کی جس کی مصلحت, جس کا فلسفہ, جس کی حکمت آپ کو معلوم نہ ہو سکیں گے تعبدی, اور توسلی اس کا برعکس ہو جائے گا توسلی وہ عبادت کے جس کی مصلحت, جس کا فلسفہ اور جس کی حکمت ہمیں معلوم ہو. فرماتے ہیں دونوں تعریفوں میں سے جو دوسری تعریف ہے یہ والی, یہ تعریف عام ہے, جبکہ یہ جو پہلی والی تعریف ہے یہ کیا ہے اخص ہے, خاص ہے. ہماری بحث کس کے بارے میں, دوسری کے بارے میں, پہلی کے بارے میں. مصنف فرماتے ہیں ہماری بحث جو ہے وہ پہلی تعریف کے بارے میں ہے, دوسری کے بارے میں نہیں ہے.
اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ جو مولا کی جانب سے امر آیا ہے وہ تعبدی ہے یا توسلی ہے، فرماتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے، تعبدی ہوگا تو تعبدی کے مطابق، اگر توسلی ہوگا تو توسلی کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر اس بارے میں شک ہو جائے کہ یہ توسلی ہے یا تعبدی ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض تعبدی کے قائل ہیں اور بعض اس کے توسلی کے ہونے کے قائل ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔